نہیں ہے کہ کتنی دولت ان کے پاس ہے، بلین آف ڈالر کا ایک ایک چیک لکھ سکتے ہیں، اور یہودی ہے وہ۔ دوسری طرف امریکہ میں آپ کو گھیٹوز مل جائیں گے، گھیٹوز، اور ایک ہی جزیرہ ہے مینہٹن، وہ 11 میل لمبا ہے، چوڑائی کہیں 2-3 میل ہے، کہیں ذرا زیادہ ہے۔ اس کے ساؤتھ میں جہاں یہ 2 بڑے بلڈنگیں کھڑی تھی جو گرائی ہیں، جو بھی تھے دہشت گرد، یہاں پر یہ اس کا ریچسٹ حصہ ہے، پوری دنیا کی دولت یہاں جمع ہے، سارے بینک وہاں ہیں۔ اور اسی جزیرے کے شمالی علاقے کے اندر گھیٹوز ہیں، ایفرو امریکنز، کالے امریکی، یوں سمجھیے کہ سب ہیومن لیول پر رہ رہے ہیں، حیوانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ڈسپیرٹی نظر آ جائے، تو اب عدل و انصاف کی کیا شکل ہو؟ یا وہ ہے جو رشیا میں اور USSR میں تھا، یا یہ ہے جو امریکہ میں اور اس کے الائنس کے اندر ہے۔ یہ ہے وہ مسئلہ جہاں انسان ہاتھ جوڑ کر گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرنے پر مجبور ہے، اے اللہ تو نے مجھے فطرت سلیمہ بخشی، اے اللہ تو نے مجھے عقل سلیم سے نوازا، اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ کل شکر اور کل ثنا کا مستحق تو ہی ہے، اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ تو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار مطلق تو ہے، اے اللہ میں نے طے کر لیا ہے تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، اور تو ہی سے مدد چاہتا رہوں گا، لیکن اے اللہ میں مجبور ہوں، میری عقل جو ہے میرا ساتھ نہیں دیتی، کروں کیا، چلوں کس راستے پر، کون سے راستے پر؟ یہ عملی حصہ ہے دین کا، وہ سارا تھا فکری، نظری، ایمانی حصہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کیا ہے؟ یہ ایمانی، فکری، نظریاتی حصہ ہے۔ عملی حصہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، تیرے پسندیدہ بندے جو ہوئے، غیر المغضوب علیہم، جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے، ان پر تیرا غضب نہیں آیا، غصہ نہیں آیا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ سیدھے راستے سے بھٹکے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کا مقام، گویا کہ اصل میں یہاں پر قرآن مجید، اس کے اصل مخاطب کون ہے؟ وہ سلیم الفطرت لوگ، وہ سلیم العقل لوگ، جنہیں قرآن کہیں کہتا ہے الذین یعقلون، کہیں کہتا ہے الذین یفقہون، کہیں کہتا ہے اولو الالباب، ہوش مند لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن مجید اصل میں ان سے مخاطب ہے، اور وہ خود سفر طے کر کے اللہ کی ذات تک، معرفت خداوندی تک تو پہنچ گئے ہیں، لیکن اب عملی زندگی کے اندر رہنمائی کے لیے درخواست کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہی وجہ ہے کہ فوراً سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ یہ قرآن جواب ہے اس دعا کا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کے درس کے ضمن میں اس سے قبل 2 نشستیں ہماری منعقد ہو چکی ہیں۔ پہلی نشست میں ہم نے آیت بسم اللہ پر غور کیا اور اس کے ضمن میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء حسنی، جن میں سے ایک کے بارے میں بہت سے حضرات کا گمان ہے کہ وہ اللہ کا اسم ذات ہے، اسم علم ہے، اللہ، اور 2 اور اسماء جن میں سے پہلا جو ہے الرحمن، وہ خوبصورت ترین ناموں میں سے ہے اور عزیز ترین ناموں میں سے ہے، محبوب ترین ناموں میں سے ہے اللہ کے۔ ان 3 اسماء حسنی پر تفصیلی گفتگو ہو گئی۔ دوسری نشست میں ہم نے سورہ فاتحہ کا جو مقام ہے مصحف میں، ایک تو یہ کہ دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن الفاتحہ، لیکن فلسفہ اور حکمت قرآنی کے اعتبار سے اس کا کیا مقام ہے، اس پر غور کیا تھا۔ صاف نظر آتا ہے کہ یہ سورہ ایک دعا ہے، اس کا بڑا میجر حصہ جو ہے، کم سے کم نصف، وہ ایک دعا پر مشتمل ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کا تعلق ہے 4تھی آیت کے نصف آخر سے ایاک نستعین، اے رب ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، اور اس مدد کی بلند ترین شکل کیا ہے، اعلیٰ ترین صورت کیا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت بخش۔ لیکن یہاں پر دعا کا اسلوب تو ہے، یہاں کوئی لفظ قل نہیں آیا کہ اے لوگوں یہ کہا کرو۔ اس اعتبار سے قرآن کے اول و آخر میں ذرا ایک بڑا لطیف سا فرق اور تفاوت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے، آخری 2 صورتیں معوذتین، اور وہ دونوں جو ہے قل سے شروع ہوتی ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ قل الحمد للہ رب العالمین، نہیں، قل کے لفظ کو یہاں پر حذف کر دیا گیا، حالانکہ قل الحمد بھی قرآن میں موجود ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا بہت سے حضرات کے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو قل کے ساتھ بھی الحمد جو ہے قرآن میں موجود ہے، لیکن یہاں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ در حقیقت یہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی دعا نہیں سکھا رہے ہیں، بلکہ فطرت انسانی کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ضمن میں بھی اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ 2 چیزیں اگر میسر ہوں، نمبر 1، انسان کی فطرت جو ہے وہ اپنی سلامتی اور صحت پر برقرار ہو، نہ وہ کرپٹ ہو نہ پرورٹ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں فطرت سلیمہ، اور اس کے ساتھ ہی انسان کی عقل، اگر اس پر نہ تکبر کی پٹی بندھی ہوئی ہو اور نہ تعصب کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں عقل سلیم۔ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم، یہ 2 چیزیں اگر انسان کو مہیا ہو جائیں تو انسان از خود اس کائنات کے بنیادی حقائق تک پہنچ جاتا ہے، اسے کسی وحی، کسی نبی، کسی رسول کی ضرورت نہیں، محض اپنی فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں اور عقل سلیم کے سفر کے نتیجے میں وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، رب ہے،
پروردگار ہے، پالن ہار ہے،